کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محمد نام میں دو میم کیوں ہیں؟ ان دو میم کے پیچھے بڑا راز کون سا ہے؟ یہ دو میم کیسے کائنات کو منظم رکھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ دو میم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور اگر نام محمد میں کوئی بھی حرف ختم کیا جائے تو تب کیا ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے پیچھے ایک ایسا زبردست راز ہے جسے آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ محمد نام دنیا میں سب سے زیادہ رکھا اور لیا جانے والا نام ہے، جو ایک نام اس کائنات کی پوری سچائی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام کائنات اور کائنات میں موجود ہر چیز کی تخلیق کی گئی۔ اگر ہم اللہ کے اس نور کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں جو نور ہر چیز کی تخلیق کی وجہ ہے، اور کیوں اس نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا، اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر چیز تخلیق ہوئی، تو ان تمام باتوں کا جواب نام محمد میں پوشیدہ ہے، جسے ایک نام کے 4 حروف میں اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ حمد یعنی تعریف پر مبنی ہے۔ سائنسی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ایک آواز ہوتی ہے جس آواز سے انرجی بنتی ہے، اور اس انرجی سے لائٹ یعنی روشنی بنتی ہے، اور وہ روشنی ایک شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سب کی تخلیق کا آغاز آواز سے ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان تمام کتابوں کو اللہ کے الفاظ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے حمد یعنی تعریف۔ نام محمد میں 4 حروف یعنی میم، ہا، میم اور دال کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت کو پہلے سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہ جملہ کلی طور پر اللہ کی ایک زبردست انداز میں تعریف کر رہا ہے۔ جب اس ایک جملے پر آپ کا یقین پختہ ہو جائے تو اس جملے کے دوسرے حصے کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، جو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہی سے نام محمد کے پہلے میم کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جو دراصل ایک ایسا سمندر ہے جس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، یعنی سورج، چاند، تمام ستارے، اربوں کھربوں ستارے اور سیارے اس پہلے میم میں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر چیز کی تخلیق ہوئی، فرشتے، کعبہ، اللہ کا عرش یعنی سب کچھ۔ اور یہ ہم سب جان چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا، اور اس کائنات میں سب کچھ اس ایک میم میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہی وہ علم کا سمندر ہے جسے تم کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ سمندر ہے جس میں اللہ کی پاکی اور تعریف موجود ہے۔ کیونکہ نام محمد میں پہلے میم کے بعد ہاں آتا ہے، جو حمد کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اللہ کی حمد اور تعریف۔ اسی لیے اللہ ہمیں کلمہ طیبہ میں اپنی تعریف کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو بھی بیان فرماتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بہترین تعریف یہی ہے کہ اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ میم کے بعد ہاں، اس میم کے اندر حیات یعنی زندگی ہے، یعنی اس میم میں ہر چیز حیات یعنی زندہ ہے، اور اس میم میں ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ پھر دوسرا میم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کا ثبوت ہے، کیونکہ اس دوسرے میم کے بعد دال آتا ہے، جس دال کی مدد سے اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس حمد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں دال کو سمجھ سکتے ہیں، جو دلیل ہے اس بات کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ دال اصل میں ہدایت اور دلیل ہے، جس کو سمجھنے میں ہی اصل بلائی ہے۔ جب ہم نام محمد میں موجود اس علم کے سمندر کو سمجھ جائیں، جو تمام حقائق کا سمندر ہے، تو ہمیں وہ آواز سنائی دے گی جس آواز سے انرجی پیدا ہوئی،
جس آواز سے انرجی پیدا ہوئی اور اس انرجی سے نور تخلیق ہوا اور اس نور سے تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی۔ لفظ محمد کا مادہ ہاں میم دال ہے، یعنی حمد، جس کے معنی تعریف کے ہیں، اور یہی نام احمد کا مادہ بھی ہے۔ البتہ دونوں کے مفہوم میں واضح فرق کچھ یوں ہے کہ محمد وہ ہے جس کی تعریف سب سے بڑھ کر ہو، اور احمد وہ ہے جس نے رب کی حمد و ثنا سب سے بڑھ کر کی ہو۔ الفاظ حروف کے مجموعے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کم کر دیا جائے تو باقی حروف اپنے معنی کھو دیتے ہیں، لیکن لفظ محمد کا ہر حرف بامقصد و بامعنی ہے۔ اگر لفظ محمد میں سے پہلا حرف میم کم کر دیا جائے تو باقی حمد رہ جاتا ہے، جس کے معنی مدد کرنے والا یا تعریف رہ جاتے ہیں۔ ابتدائی میم کے بعد اگر ہاں کو بھی حذف کر دیں تو باقی رہ جاتا ہے مد، جس کا مطلب ہے دراز اور بلند، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر دوسری میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو صرف دال رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دلالت کرنے والا، یعنی اسم محمد اللہ کی وحدانیت پر دلالت دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد سے خاص نسبت ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد، حامد اور محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعریف کا پہلو واضح طور پر نمایاں ہے۔ اس طرح امت محمدیہ کا نام حمادون یا حمادین ہے۔ آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الحمد عطا فرمائی، اور کھانے پینے اور سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم ملا۔ 4 جلیل القدر انبیاء کرام کے ناموں میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اسماء گرامی کے آخری حروف کو جمع کرنے یا ملانے سے لفظ محمد بنتا ہے۔ سب سے اول نبی جو دنیا میں تشریف لائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جن کے نام میں آخری حرف ہے میم۔ سب سے اول صاحب شریعت نبی کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کے نام میں آخری حرف ہے۔ سب سے اول ابو الانبیاء کا خطاب پانے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے نام میں آخری حرف ہے میم۔ تخلیق میں سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے نام میں آخری حرف ہے دال۔ اب ان تمام حروف کو ملائے تو نام محمد بنتا ہے۔ اس عظیم الشان نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا۔ وہ یہ کہ حضرت عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، جس کی ایک جانب آسمان میں، ایک جانب زمین میں، اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی، جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ معتبرین نے حضرت عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق و مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے، اور آسمان و زمین والے اس کی حمد اور ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام مخلوقات کے لیے تسکین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد حیات میں جس احسن طریقے سے کامیاب ہوئے، وہ دنیا عالم کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔